پیار، محبت، نرمی. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ نفع پہنچاؤ، لوگوں کے کام آؤ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں، اعتکاف میں ہیں. ایک شخص کو دیکھا، اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہیں کیا بات ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم پریشان ہو. یہ شریعت کا مزاج ہے. لوگوں کے چہرے پڑھو، لوگوں کی زندگی سے اندازہ لگانا کون ضرورت مند ہے، کون محتاج ہے، کون پریشان ہے، میں کس کی مدد کر سکتا ہوں. پریشان لوگ نہ پھرے. عبداللہ بن عباس جب اس کے پاس گئے اور فرمایا مجھے لگ رہا تمہارے چہرے سے کہ تم پریشان ہو. کہا جی آپ نے صحیح پہچانا ہے، میں بڑا پریشان ہوں. اب پریشانی سنیں. پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے اور وہ دیتا نہیں. پریشانی کیا ہے؟ میں نے کسی کا کچھ دینا ہے اور میرے پاس ہے کچھ نہیں. یہ پریشانی ہے. میں نے کسی کا حق دینا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا. اس قبر والے کی عزت کی قسم میں اس حق کے ادا کرنے پر قادر نہیں. بہت پریشان ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں. شریعت کا مزاج ہے، اگر آپ کسی کی بات آگے پہنچا سکتے تو پہنچانی چاہیے. انہوں نے کہا آپ کی مہربانی ہوگی. جوتا لیا، مسجد سے باہر نکلے اور چل پڑے. اس نے راستے میں کہا حضرت آپ بھول گئے، آپ تو اعتکاف میں تھے، بھول گئے اپنے اعتکاف؟ کہ نہیں بھولا نہیں ہوں، مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکلا ہوں. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا. میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے. اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے، یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کا اعتکاف، کسی کی حاجت کو پورا کرنا، کوشش کرنا، اس کے لیے چلنا پھرنا. یہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کو نفع پہنچائے. کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو. 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، ایک ماں باپ کی نافرمانی، دوسرا کسی پہ ظلم. جو کسی پر ظلم کرے گا پکڑ آئے گی دنیا میں. ماں باپ کی نافرمانی کرے گا دنیا میں پکڑ آئے گی. کتابوں میں قصہ لکھا ہے ایک آدمی جو ہے نا مچھلی شکار کر کے لا رہا تھا اپنے بچوں کی روزی. کسی نے اس کو دیکھا، اس کو مچھلی پسند آئی، اس نے اس سے مچھلی چھین لی، زبردستی چھین کر لے گیا. وہ بڑی محنت کرتا رہا، میرے بچوں کی روزی ہے. اگر چلو چھینی اور گیا گھر، مچھلی پکائی اور کھائی اور بڑا مزہ. اللہ کی شان. تھوڑے دن گزرے، انگوٹھوں میں ایک بیماری لگی. طبیب کے پاس گئے، انہوں نے کہا یہ دونوں انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے نکل جائے گی. دونوں انگوٹھے کٹ گئے، بیماری اور آگے بڑھی. دوبارہ طبیب کے پاس گیا، انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے ورنہ بیماری آگے جائے گی. دونوں ہاتھ کٹ گئے، بیماری اور آگے نکلی. پھر طبیب کے پاس گیا، اس نے کہا یہ کوہنیوں تک کاٹنے پڑیں گے. کوہنیوں سے دونوں ہاتھ کٹ گئے. اب پھر بیماری آگے بڑھی، پھر طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا کہ مجھے بیماری نہیں لگتی، یہ کسی کی بد دعا لگتی ہے. تم نے سوچو تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا کہ ہاں میں نے کسی سے مچھلی چھینی تھی اس کے بعد سے میرا یہ حال بنا ہے. انہوں نے کہا جا تلاش کر، معافی مانگ ورنہ تیرا سارا جسم گل جائے. وہ نکلا تلاش میں، مارا پھرتا رہا. ایک جگہ وہ مل گیا، اس کے پاؤں پڑ گیا. تیری مہربانی ہے، مجھے معاف کر دے. کون ہو؟ کہ وہی مچھلی چھینی تھی. کہ یہ کیا ہوا؟ کہ اس کے بعد سے یہ حال بنا ہے، معاف منت کرتا ہوں مجھے معاف کر دے. انہوں نے کہا معاف تو نہیں کرنا تھا، تیری حال دیکھ کے ترس آتا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دی. ظلم اس پر پکڑ ہے. ہمارا دین کیا سکھاتا ہے؟ معاف کرنا، کسی کو نفع پہنچا، کسی کو دکھ نہیں دینا، لوگوں کے کام آنا ہے، لوگوں کے کام آنا ہے.
माँ बाप है, अदब, खिदमत, एहतराम, इज्जत, इताअत, फरमाबरदारी, झुक जाना है। एक साहबी है, अर्ज़ के हुजूर मेरे वालिद फौत हो गए, मरने के बाद मैं अपने माँ बाप के साथ क्या उसने सुलूक कर सकता हूँ? जिंदों को नहीं, मरने के बाद भी फिक्र थी, आज तो जिंदों को नहीं पूछ रहे। बाप घर में बैठा है, बेटा आता है सीधा अपने कमरे में, माँ से बात नहीं करते, बाप से बात नहीं करते, माँ बाप के पास बैठते नहीं है, माँ बाप को वक्त नहीं देते कि हुजूर मेरा बाप मर गया है, मैं क्या उसने शुरू कर सकता हूं? मरने के बाद भी पूछ रहे हैं। हाँ मैं कि हाँ, मरने के बाद भी माँ बाप के साथ उसने शुरू कर सकते हो। 5 काम करो, अल्लाह के नबी ने 5 काम बताए। मरने के बाद क्या? उनके लिए दुआ किया करो कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके साथ आफियत वाला मामला फरमा, दुआ करो। दूसरी बात कि अल्लाह उनसे जिंदगी में जो गलतियां हुई, कमियां हुई, कोताहियां हुई, गुनाह हुए, कसूर हुए, अल्लाह उनकी गलतियों को माफ फरमा। तीसरी बात, उनकी वसीयत को पूरा करो। चौथी बात, उनके रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करो। अब बहुत हो गए ना, अब क्या चचा है, ताया है, फूफिया है, उनकी औलाद है, उनके साथ अच्छा, अम्मा फौत हो गई, खाला है, मामू है, उनकी औलाद है, अच्छा सलूक करो। 5वीं बात, अपने माँ बाप के दोस्तों का इकराम करो। माँ बाप के दोस्तों का। अब्दुल्ला बिन उमर सफर में थे, एक बद्दू नजर आया, सवारी से उतरे, अपनी सवारी हदिये में दे दी, ये तेरे लिए है। अपनी पगड़ी उतारी, वो भी दे दी, ये तुम्हारे लिए है। किसी ने कहा हजरत एक मामूली सा आदमी था, आपने सब कुछ इतना कुछ दे दिया, अब मामूली सी चीज देते, इसने बड़ा खुश हो जाना था, सवारी भी दे दी, पगड़ी उतार के दे दी, क्यों? तो मैं बताऊं मैंने इसका इतना इकराम क्यों किया है, मैंने इसका इतना इकराम क्यों कि बताऊं, इसका जो वालिद था ना, वो मेरे वालिद का दोस्त था, इसका वालिद मेरे वालिद का, इसलिए इकराम किया है। क्या खूबसूरत दीन है हमारा, क्या खूबसूरत दीन है। ये मेहनत है तबलीग में, ये दीन जिंदगियों में है। अखलाक अच्छे हो, मामला साफ सुथरे हो, 1000 कमाए, लाख कमाए, करोड़ कमाए, लेकिन क्या झूठ ना हो, धोखा ना हो, खियानत ना हो, बेईमानी ना हो, ऐब का छुपाना ना हो। बरकत हलाल में है, हराम में नहीं है। बरकत किसमें भाई? हलाल में। 1 किलो गोश्त बकरे का है, 1 मन गोश्त गधे का है, आदमी क्या लेगा? क्या लेगा? 1 किलो का 1 मन, क्या 1 किलो? क्यों भाई? ये 1 मन है, गलत दफा करो, गधे का हराम है। गोश्त में तो बात समझ में आती है, पैसे में नहीं समझ में आती। पैसे हराम के जेब में डाले हुए हैं और गोश्त हलाल का तलाश करता फिर रहा है। बरकत हलाल में है, चाहे थोड़ा हो। आज लोग बरकत नहीं चाहते, कसरत चाहते हैं। लोगों की दौड़ के अलग कसरत, और ज्यादा। बरकत नहीं चाहते, कसरत। कहावत मशहूर है, एक थी फाख्ता और एक थी चील। फाख्ता छोटी होती है लेकिन हलाल, चील बड़ी होती है लेकिन हराम। फाख्ता और चील दरख्त पे बैठी हुई थी, फाख्ता और चील दरख्त पे बैठी हुई थी। एक शिकारी बंदूक लेकर शिकार करता हुआ वहां पहुंच गया। कहावत है, फाख्ता ने चील से कहा भाग जा, मारेगा तू। चील ने कहा मैं तो हराम हूं, तू हलाल है, इसने तुझे मारना है, तू भाग निकल यहां से। फाख्ता ने कहा मेरी मान, इसने मुझे नहीं मारना, तुझे मारना है, तू निकल। चील ने कहा मैं हराम हूं, तू हलाल है, मुझे नहीं मारना, तुझे मारना है। अभी उनकी बातचीत चल रही है, उसने मारा निशाना चील को और चील जाके नीचे गिरी और तड़प रही। फाख्ता ने कहा मैंने तुझे कहा नहीं था भाग जा। आजकल लोग हलाल हराम को नहीं देखते, मोटे माल को देखते हैं। आजकल लोग कैसे देख रहे हैं? इस चक्कर में। अरे भाई तबलीग में ये मेहनत, भाई बरकत हलाल में। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर मुझे ऐसा अमल बतलाएं कि मैं मुस्तजाब दावत बन जाऊं।
میری ہر دعا قبول ہوا کرے. آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان، لمبی چوڑی فہرست نہیں گنوائی، آپ نے چھوٹا سا جملہ مختصر سا جواب دیا. فرمایا اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، تمہاری ہر دعا قبول ہوا کرے. اپنی کمائی کو کسی کا حق نہ دبانا. دیکھو ڈاکو جو ہے نا صرف وہ نہیں ہے جو بندوق دکھا کے پیسے چھین لیتا ہے. جس نے اپنی بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، اپنے بھائیوں کو وراثت میں حق نہیں دیا، یہ بھی کیا ہے؟ ڈاکو ہے. مہذب قسم کہتے ہیں نا. دیکھو کیسی عجیب بات ہے. جہیز رسم ہے، وراثت حکم ہے. جہیز دینے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، اور وراثت دینے کے لیے جہیز دینے کو فرض عین سمجھ رہے ہیں، اور وراثت دینے کو کیا مصیبت سمجھ رہے ہیں. ایک سے پوچھا تم نے جہیز کیوں، تم نے بہنوں کو وراثت میں حق کیوں نہیں دیا؟ پتہ کیا جواب دیتا ہے؟ کہتا ہم نے جہیز دے دیا تھا. ایک آدمی سے پوچھا نا تم نے فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی آج؟ کہتا میں نے تہجد پڑھ لی تھی آج. تبلیغ میں محنت ہو رہی ہے. کمائی پاکیزہ، یہ نہیں کہ تجارت چھوڑو، نہیں، تجارت میں اللہ کے حکم کا پابند بننا. مال کمانا ہے لیکن مال کمانے میں اللہ کے حکم کا پابند بننا ہے.